بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی۔ سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت۔ جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے کلینکل ٹرائلز میں، ہاسپٹلز میں، ڈیفرنٹ جو ہمارے سرکاری ہاسپٹلز ہیں یا پرائیویٹ ہیں، اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں گلی محلوں کے اندر جو چھوٹے ویلفیئر سینٹر بھی کھلے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی بے شمار مائیں اپنے بچوں کو لے کے آتی ہیں، اور ان کی ایک ہی شکایت ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ تو 4 5 6 موشن کر رہا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ بلیک کلر کے موشن کر رہا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ گرین موشن کر رہا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ واٹری موشن کر رہا ہے، اس کو واٹر ہی نکلتا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ اس کمپلین کے ساتھ بھی آتے ہیں کہ جب بھی یہ موشن کرتی ہے یا کرتا ہے تو ساتھ میں جو ہے وہ لیس دار مواد بھی نکلتا ہے، ریشہ بھی نکلتا ہے، اور اس ریشے کو مائیں یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ شاید یہ چھاتی والا ریشہ یہ پخانے کے تھرو باہر آ رہا ہے۔ اور کچھ ہمارے ڈیفرنٹ کلینکس پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی ان کو اسی طرح کی گائیڈنس دیتے ہیں کہ یہ وہ ریشہ ہے جو چھاتی میں تھا تو یہ اس طرح نہیں کر رہا ہے۔ تو کیا اس طرح کی جو انفیکشنز ہوتی ہیں وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں، اور ان کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کی میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اور اس کی ڈائگنوز کے لیے ہمیں کیا کچھ ٹیسٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، یا ہمارے جو اچھے کلینیشنز ہوتے ہیں، فزیشنز ہوتے ہیں، یا ان کی جو فزیکل ایگزامینیشنز ہوتا ہے وہی اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے یا اتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے کیا اور اب اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کی ہوم ریمیڈیز کیا ہوں گی، اس میں ڈائٹ کیا رکھی جائے گی، اور بچوں میں کتنے موشن ہو تو نارمل ہوتے ہیں، اور کتنے موشنوں پہ جا کے فیملیز کو یا مدر کو جو ہے وہ وری ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی جب ان کو لوز موشن ہوتے ہیں تو پیٹ میں درد کی شکایت بھی ہوتی ہے، وامٹ کی شکایت بھی ہوتی ہے، نوزیا کی شکایت بھی ہوتی ہے، کپ کپی بھی لوگ لے کے آتے ہیں، ایون کہ ان کا جو ریکٹل روٹ ہوتا ہے، جو بڑے پیشاب والا رستہ ہوتا ہے یا چھوٹے پیشاب والی جو جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ مائیں انفیکشن بھی لے کے آتی ہیں، اور وہ پھر دکھا رہی ہوتی ہیں کہ موشن کر کر کے اب بچے کی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے کہ اس کے پیشاب والے رستے پہ یا تو زخم بن چکے ہیں، یا وہاں پہ ایچنگ ہوتی ہے، الرجی ہو چکی ہے، یا خارش ہونا شروع ہوگی، یا کچھ ایسے نشانات بن گئے۔ ان سارے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج اپنے اسٹوڈیو میں جس موسٹ پاپولر، موسٹ فیمس، موسٹ ایکسپیرینس اور موسٹ لک لائک ینگر جس شخصیت کو میں نے دعوت دے رکھی ہے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد عاصم شفیق، جو کہ کنسلٹنٹ فیملی فزیشین بھی ہیں، اور جو پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشین ہے اس کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور بے شمار ایسے سی ایم ای پروگرام جتنے بھی ہمارے ڈاکٹروں کے نالج کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اور دنیا میں ہونے والی جو جدت ہے، ایڈوانسمنٹ ہے، وہ ہمارے میڈیکل پروفیشنل تک پہنچانے میں بے شمار ایکسپیرینس اور مہارت رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سر۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ کہ جب بھی کوئی گیسٹ میرے شو میں ہوتا ہے تو میرا پہلا پروگرام جب بھی میں اس کے ساتھ کرتا ہوں تو میرا پہلا سوال ہوتا ہے کہ وی وڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور پرسنالٹی، یور ایجوکیشنل جرنی۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی فٹنس اور خوبصورتی کا راز کیا ہے، اور پھر اتنی میڈیکل ایجوکیشن اکٹھی کی اور اس میں کتنی مشکلات آئی؟ السلام علیکم جی۔ جی بات یہ ہے کہ جرنی جو ہے وہ تو میرا 84 تک جو ہے وہ میڈیکل کالج تک رہا۔ اس کے بعد پھر سروس میں آ گئے۔ جب سروس میں آئے، نیو ہاسپٹل میرا جو ہے وہ مین ہاسپٹل تھا، اور میں وہاں سے پھر میں نے پیڈس میں پورا 1 سال کام کیا، پھر وہاں کے ایمرجنسی میں کام کرتا رہا، ایز اے رجسٹرار بھی کام کیا۔ لیکن بات جہاں تک میری فٹنس کی ہے یا اس راز کی ہے، تو وہ بات یہ ہے کہ میں اس حساب سے میں کھانے کے لیے نہیں جیتا، کھانا کے لیے کچھ اور جینے کے لیے کچھ کھاتے ہیں، میں جینے کے لیے کچھ کھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ میں رات کو جب میں 10 بجے اپنے کلینک سے اٹھتا ہوں تو میں آج بھی بیڈمنٹن کھیلتا ہوں، ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ ویسے کرکٹ بھی کھیلتا ہوں، ہاکی بھی کھیلتا ہوں، فٹ بال بھی کھیلتا ہوں۔ تو یہ تو ایک روٹین ہے، یعنی فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی، فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ میرا کھانا پینا جو ہے وہ صرف کنٹرولڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں میرا بھائی فٹ ہوں، مگر نہ کیونکہ ہمارا ایک فیلڈ ایسا ہے، ہمارا کام بیٹھنے کا زیادہ ہے۔ ایسے ہی جب ہم کھا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر مسئلہ یہی ہے، موٹاپا تو آئے گا۔
بالکل پیٹ بھی نکلے گا، بیماریاں بھی بڑھیں گی، اور کھانے بھی ہمارے پاس ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اچھا سر، خوش رہنے کا فارمولہ کیا ہے آپ کا؟ خوش رہنے کے فارمولہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے جو دیا ہے اس میں آپ اپنے قناعت میں آ جائیں. ٹھیک ہے. وہ یہ سب سے بڑی خوشی. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور اپنی نیچرل لائف کو جیے، ٹھیک ہے. نہ کہ کسی کے یہ دیکھے کہ جی میرے فلاں دوست کے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ اس کی تقسیم ہے، اللہ پاک کی تقسیم ہے، اس پر راضی نہیں ہو ہے. سکتا ہے وہ ڈیزرو کرتا، میں ڈیزرو نہیں کر نہیں رہا. کرتا. یعنی کہ اس لیے یہ قدرت کے بنائے ہوئے نظام میں آپ خود کو مداخلت مت دیں. جو رزق آپ کے حق میں ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے. حق حلال کا کھائیں گے تو زیادہ بہتر رہیں گے. اگر دوسری طرف جائیں گے تو آپ کو تکلیفیں بڑھیں گی اور کچھ نہیں ہوگا. چونکہ میں نے دیکھا نا کہ ہمارے جتنے بھی سینئرز ہیں جو اس ایج پہ آتے ہیں، فٹنس بے شک ان کی ہوتی ہے، لیکن ان کو اس طرح کی خوشی یا ان کے چہرے پہ وہ اسمائل نہیں ہوتی جو آپ کے ہمیں ہمیشہ دیکھتے ہیں. بڑی مہربانی. اس لیے میں نے کہا کہ وہ ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے. نہیں بالکل بات یہی ہے کہ جی حق حلال کا کھائیں اور اپنے آگے سے کھائیں، انشاءاللہ کوالٹی اور کوانٹٹی کا خیال رکھیں. بس وہ آپ نے پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ میں کھانے کے لیے جو ہے نا نہیں جیتا، بالکل ایسے ہی جینے کے لیے کھاتا. اچھا سر، جیسے آج کا ہمارا موضوع ہے، آپ کے بھی کلینکل ٹرائل میں بے شمار پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ایسی مائیں اپنے بچوں کو لے کے آتی ہیں جن کو اس موسم کے اندر، جہاں پہ مونسون ہے یا حبس کا یا گھٹن کا موسم کہتے ہیں، یا سون بھادروں بھی ہمارے پنجاب میں کہا جاتا ہے. تو سر اس موسم میں آنے والی بیماریاں، خصوصاً ڈائریا، یہ آتا کیوں ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے؟ مسئلہ صرف ڈائریا ہی نہیں آتا سر. ٹھیک ہے، جتنی بھی وائرل ڈیزیزز ہیں وہ اس میں زیادہ ہو جاتی ہیں. فنگل انفیکشن زیادہ ہو جاتی ہے، بیکٹیریل انفیکشن زیادہ ہو جاتی ہے. یہ ہیومیڈیٹی جو ہے یہ بیسیکلی ان سب کے لیے بہت اچھی ایک نرشنگ جو ہے ایک میڈیا پرووائڈ کر دیتی ہے ان جراثیم کو. اور پھر اس موسم میں جو سب سے پہلی بات ہے، کالرا پہلے بہت آتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس حساب سے نہیں آتا. کیونکہ وہاں پر جب کالرا آتا ہے نا تو بندہ ایک دفعہ ہل جاتا ہے، مریض بھی ہل جاتا ہے، اور ڈاکٹر جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس نے 24 گھنٹے لینے ہیں اور اس کی آئی وی لائن جو ہے وہ مینٹین رکھنی ہے، تاکہ اس میں اینٹی بایوٹکس بھی جانی ہے، اس میں سب کچھ بھی جانا ہے. اور جب بچہ جو ہے وہ دوسری طرح آتا ہے، مثلا اس کو میزل نکل آیا، اس کو یعنی جرمن میزل نکل آیا، اس کو روبیلا ہو گیا، اس کو شنگری آ گئی، اس کو یعنی جتنی بھی یہ وائرل ڈیزیزز ہیں وہ ساری جو ہیں وہ اس میں بڑی کامن آ جائے. اور بعض اوقات تو بچہ کھانسی کے ساتھ بھی ڈائریا کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات یعنی کہ وہ اس کو میزل ہوا، میزل کے ساتھ اس کو کھانسی ہوئی، کھانسی کے ساتھ اس کا، کیونکہ جو میزل ہے وہ صرف آپ کی لنگز کو ہی نہیں انوالو کرتی، وہ آپ کی انٹسٹائن کو بھی انوالو کرتی ہے، آپ منہ سے لے کے اینس تک سب کو انوالو کرتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اب اتنی بیماریاں جو اکٹھی ہو جاتی ہیں، مثلا اب سانس کی بیماری ہے بڑی کامن ہو جاتی ہے، اس موسم میں وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اس میں آپ کو ڈینگی بھی آ جاتا ہے، اس میں ملیریا بھی آ جاتا ہے، اس میں اسکیبیز بھی آ جاتی ہے. اس میں یعنی کہ آپ کو اگر بیکٹیریل میں چلے جائیں تو آپ ڈھیروں ایسی ہیں جو اس میں آ جاتی ہے. تو اس لیے اس موسم میں آپ کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی اچھا گر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صاف جگہ سے لیں، صاف جگہ پہ کھائیں، وقت پہ لیں، وقت پہ کھائیں، تازہ بنا کھائیں، اور ساتھ میں آپ کا پانی کا جو ہے نا اس کو سورس وہ دیکھ لیں. جو پینے والا پانی اور دودھ، یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ. اگر آپ کا پینے کا پانی صاف ہے اور دودھ آپ کا صاف ہے تو آپ ان بیماریوں سے بچ جائیں گے. اگر آپ یہ چیزیں صاف نہیں تو آپ یہ بیماریاں آئیں گی. مثلا اب روٹا وائرس کی کیونکہ ویکسین آ گئی ہے اس لیے بچوں میں تھوڑا سا روٹا وائرس کم ہو گیا ہے، لیکن آج بھی ڈائریا بہت ہے. آج بھی ڈائریا وومٹنگ کے ساتھ مائیں اپنے بچوں کو لے کے آتی ہیں. اس میں چاہے امیبیسس ہو، چاہے اور بیسیلس ہو، اسٹیفلوکوکل ہو، کوئی بھی ہو، وہ امیبیسس کے ساتھ جو بچہ آئے گا وہ ڈیفینیٹلی جو آپ بتا رہے تھے کہ جی بلغم آ رہی ہے، وہ بلغم جی فلاں کے پاس گیا تھا کہ پتہ لگا جی اس کو کھانسی لگی ہے، وہ بلغم جو ہے وہ ادھر سے آ رہی ہے. نہیں وہ بلغم وہاں سے نہیں آ رہی. ہم اس کو ٹیسٹ کروائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ امیبیسس کا پیشنٹ ہوگا. اگر کالا پخانہ آ رہا ہے تو پھر آپ کو ملینا دیکھنا پڑے گا کہ بھئی اس کا چیک کروانا پڑے گا کہ یہ کس وجہ سے آ رہا ہے.
اور ہیپاٹائٹس اس میں بڑا کامن ہے، اس میں ہیپاٹائٹس بی سی تو بہت ہی کامن ہوتا ہے اس موسم میں. تو اس لیے یہ چیزیں جتنی بھی بیماریاں ہیں، ڈینگی، ملیریا، ٹائیفائڈ، یہ ساری اس موسم کی بیماریاں ہیں، اور ان کو اس کے حساب سے پھر بندہ ٹریٹ کرتا ہے. جہاں تک ڈائریا کا تعلق ہے تو پھر ڈائریا کے تو بعض اوقات تو سمپل ڈائریا آ رہا ہوتا ہے. اگر وہ سمپل ڈائریا واٹری ڈائریا ہے تو پھر آپ کو اس میں دینے کی ضرورت نہیں ہے بچوں میں بالخصوص، لیکن مائیں آگے ہمیں ضرور سٹیسٹ کرتی ہیں کہ جی ہمیں کچھ دوائی دیں، جبکہ وہ بچے نے اپنا ایک ٹائم لینا ہے. دیکھیے جو بچہ ڈائریا کے ساتھ آتا ہے نا، وہ بیسیکلی اس وقت اپنے وہ جراثیم جو اس کے اندر گئے ہوئے ہیں وہ نکال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ انہیں روکیں گے وہ خون میں شامل ہوں گے، جب وہ خون میں شامل ہوں گے وہ تو سیپٹک یعنی ہو آپ کہہ جائے رہے گا ہیں کہ جو بچہ. موشن لگے ہوئے ہیں اس کو نہ اس کو مت روکیں، اس کو مت روکیں، ہونے اس دیں. کو ٹائم دیں، اس کا نمکول کا پانی اس کو دیتے رہیں، اسکنجبین اس کو پلاتے رہیں. یعنی اس کے اگر آپ نمکیات پورے رکھیں گے اور اس کی خوراک پوری رکھیں گے تو بچے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ 3 سے 4 دن میں اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی اگر وہ اورلی صحیح لے رہا ہے، کھا بھی صحیح رہا ہے اور موشن بھی کری جا رہا ہے تو پریشان ہونے ہونے کی ضرورت ہے. بعض مائیں جو ہیں وہ بچے کو، ماں اپنا دودھ پلا رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی بچے نے آج 10 موشن کر دیے. میں اسے کہتا ہوں کہ یہ نارمل ہے. ٹھیک ہے، یعنی 10 موشن بھی کرے تو نارمل. بچہ اگر ماں کا دودھ پی رہا ہے تو پھر وہ 10 موشن اس کے نارمل ہیں. اگر بچہ دوسرا دودھ پی رہا ہے تو پھر وہ اب نارمل ہے. یعنی فارمولا ملک پہ ہے. ہاں جی، فارمولا ملک پہ ہے تو پھر اب نارمل ہے، یا وہ بھینس کے دودھ پر ہے تب بھی اب نارمل ہے. اگر وہ بچے کا، اگر پھر پخانے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا جو اس کا مٹیریل ہے وہ اس کا پانی اور پخانہ علیحدہ علیحدہ تو نہیں ہے. اگر وہ علیحدہ علیحدہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک بیماری ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس میں پھر ہم دوائیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر بخار ہو ساتھ میں تو پھر ضرور میڈیکیشن جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بچہ جو ہے پانی بھی کمی ہو رہی ہو اور ساتھ میں اس میں چانسز بڑے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ٹائیفائڈ میں چلا جائے. ٹھیک ہے. اس ایسا بچہ جو ہے وہ عام طور پہ ٹائیفائڈ کو ہی زیادہ پریزنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دودھ چینج کرنے سے بھی ڈائریا ہوتا ہے. جی. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دودھ چینج کرنے سے مطلب دیکھیں، اگر آپ نے پہلے آپ ماں کا دودھ پلا رہے ہیں، اس کے بعد آپ ایک دم سے بھینس کے دودھ پہ آ گئے. ٹھیک ہے. اور کوئی مائیں مکس بھی ہوتی ہیں، ماں کا بھی دے رہی ہے اور ساتھ دوسرا بھی دے رہی ہے. وہ جو ماں کا دودھ اور دوسرا دودھ مکس کر رہی ہوتی ہے نا، وہ بچے کو کہہ لیں کہ شروع سے ہی اتنی امیونٹی دے چکی ہوتی ہے کہ وہ پھر جب چینج کریں گے تو اس میں موشن نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو مائیں صرف اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد بچے کو دوسرا دودھ پلاتی ہیں تو وہ ایک فرق آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ فرق جو ہے وہ لیکٹوز کا بھی فرق آتا ہے، اس میں فیٹ کا بھی فرق آتا ہے، اس میں پروٹین کا بھی فرق آتا ہے. یعنی ماں کا دودھ بڑا لائٹر ویٹ میں، بڑی کنسنٹریشن کچھ اور طرح سے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جبکہ بھینس کے دودھ کی کنسنٹریشن کچھ اور طرح سے ہے. یہ جو فرق ہے دونوں کے کنسنٹریشن کا، یہ بچے کو پھر اس طرف لے آتا ہے کہ وہاں پر بچے کو پکھانے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے دوسرا یہ بھی دیکھا ہے، کچھ مائیں کہتی ہیں میں کھلا دودھ دیتی ہوں لیکن جتنا دودھ لیتی ہوں اتنا ہی پانی ڈالتی ہوں، لیکن بچے کو موشن لگ جاتے ہیں. کیونکہ وہ عام طور پہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ لیکٹوز انٹالرنس کے بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انہیں آپ کوئی بھی دودھ دے دیں گے تو وہ اس سے جو ہے انہیں بخانے لگے نہیں لگنے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان بچوں کے لیے آپ اسپیشل دودھ آ گئے ہیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک بچہ آیا تھا میرے پاس، وہ بالکل بابا جی بنا ہوا تھا، مراسمک بچہ تھا. اس کو اس کی ماں باپ، وہ اکیلا بچہ تھا ان کا. ٹھیک ہے. وہ اور آفٹر 16 ایئرز ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا کہ بھائی اس کو مسئلہ کیا ہے. تو میں نے اس کا سمپل ایک ہی کام کیا تھا، اور اس کو میں نے کہا تھا کہ لیکٹوز فری اس کو دودھ دے دیں تو یہ بچہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. وہ رکشا ڈرائیور تھا، میں نے اس کی کوئی فیس نہیں لی، لیکن وہ اس نے اپنے بچے کے لیے رکشا بیچا اور اس کو اس وقت وہ پلایا. آج وہ بچہ جو ہے وہ 22-23 سال کا ہے اور وہ بالکل ہیلدی ہے، نارمل اپنی لائف گزار رہا ہے. ماما اس کو خوش. اچھا سر، لیکٹوز فری جیسے آپ نے دودھ کی بات کی، تو کیا یہ لیکٹوز فری دودھ دینے سے کوئی وٹامنس کی بھی کمی ہوتی ہے باڈی میں یا نہیں ہوتی؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں، ایک آپ چیز جو ہے، چونکہ جتنے بھی لیکٹوز فری ملک ہیں یہ کمپنیز بناتی ہیں، اس میں وہ اپنی کنسنٹریشن ضرور رکھتی ہیں، وٹامنس بھی رکھتی ہیں، دوسری چیزیں بھی رکھتی ہیں، آئرنز بھی رکھتی ہیں، لیکن پھر بھی ان میں کمی رہتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ انیمک بھی ہوں گے، وہ تھوڑے سے مراسمک بھی ہوں گے، وہ بڑے لیزی بھی ہوں گے. انہیں پھر آپ کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ جو ہے، تھراپی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے. وہ چاہے
آپ کو باہر اور خوراک کی صورت میں ہی دینی چاہیے، نہ کہ دوائیوں کی صورت. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر بچوں کو اس طرح کے موشن کی شکایت ہے تو مائیں، آپ کہتے ہیں کہ میڈیسن بھی نہیں دینی چاہیے، تو مائیں ہوم ریمیڈی کے طور پہ گھر میں اگر کریں تو کیا کریں؟ میں جو ہیں ہم سے زیادہ سیانی ہیں، وہ ہمیشہ یہ دیکھ لیں کہ وہ دہی پہ آ جاتی ہیں، ایسے چاول پہ آ جاتی ہیں، وہ دہی اور کیلا مکس کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے اور نمکول بھی دیتی ہیں. جو اچھی مائیں ہیں وہ یہ سب کچھ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کچھ ساگودانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ڈفرینٹ ساگودانہ بھی اتنا بہتر نہیں، لیکن دہی اور چاول کا mix کرنا کمبینیشن شروع کر دیتے ہیں دہی یہ کے کرتی ہے. پودینہ دیتی ہیں، پودینہ. ٹھیک ہے، سیمن میں پودینہ مکس کر کے دے رہی ہیں. حالانکہ روکا جاتا ہے کہ بھائی اس کو یہ سوڈا مت دیں، کیونکہ سوڈا جو ہے وہ بچے کے جسم سے کیلشیم نکالتا ہے، تو اس لیے پھر ہڈیاں کمزور ہوں گی، تو اس لیے یہ مت دیں. لیکن پودینہ جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے، اور وہ بڑی اچھی ریمیڈی مائیں جو ہیں یعنی وہ کوئی کعوہ شعوہ اگر بنانا وہ چاہتے کعوے، ہاں جی، بڑی الائچی کا کعوہ بناتی ہیں، چھوٹی الائچی کا کعوہ بناتی ہیں، اس میں پودینہ مکس کرتی ہیں، یہ دیتی ہیں. اور یہ اچھی ریمیڈیز ہیں، انہیں منع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کو اگر زیادہ موشن ہے تو ان کے اگر کوئی مائیں آتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس کے تو ٹیسٹ کرانے چاہیے، اس کو بوتل لگوانی چاہیے، تو یہ کب ضرورت پڑتی ہے؟ یہ ضرورت اس وقت پڑتی ہے، دیکھیں بچہ جب موشن پہ آتا ہے نا تو پھر اس کی ہائیڈریشن دیکھی جاتی ہے سب سے پہلے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں 3 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے کہ مائلڈلی ہائیڈریٹڈ ہے. مائلڈلی ڈیہائیڈریٹڈ جو بچہ ہوتا ہے وہ آپ کا اس کی آئیز، باقی چیزیں اور منہ سب نارمل لک ہوتی ہے اس کی. صرف آپ اس کی تھرس دیکھ لیتے ہیں کہ وہ پانی کی طرف ایسے بھاگتا ہے جیسے پتہ نہیں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے اس کے لیے. تو وہ جب پانی آپ اسے دیتے ہیں تو وہ اپنی اس سے تھرس سے بجھا لیتا ہے، اور تو وہ بچہ نارمل رہتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے تھوڑا سا مڈل میں، جب اس کی تھوڑی سی آئیز سنکن ہو جاتی ہیں، اس کی آپ سکن کا جو ٹریگر ہے آپ اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ بڑا لیٹ آہستہ آہستہ نیچے چلا جاتا ہے. اور پھر ہم پوچھتے ہیں بچے نے پیشاب کیا تھا کہ نہیں. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اس حالت میں بچے کا پیشاب ضرور پوچھا جاتا ہے کہ اس نے صبح سے چھوٹا پیشاب کتنی بار کیا ہے. بس وہاں آگے کہتی ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، بھائی اس موشن اور اس کا مکس ہے تو ہم کیسے پتہ کریں. کہتے ہیں کہ پھر بھی پتہ تو چل جاتا ہے کہ آپ مس اس کو پیمپر لگائیں تاکہ پتہ چلے آپ کو کہ کیا بچے آپ کے نے پیشاب کیا ہے کہ نہیں. اور پھر جو سویئرلی ڈیہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں ان کی تو آئیز بھی سنکن، ان کا تو سکن بھی ٹریگر بھی کھڑا رہتا ہے، اور اس کا باقی یعنی کہ وہ لک سے بھی آپ کو بڑا ٹاکسک سا لگے گا. فزیکل ایگزامینیشن میں ہی سارا وہ کلیئر ہو جاتا ہے. تو پھر جب آپ کو مڈل میں اگر آ جاتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچہ وومٹنگ تو نہیں کر رہا. اگر وومٹنگ نہیں کر رہا تو پھر وہ تو اس کو اورلی اس کو آبزرو کرتے رہیں. اگر وہ آبزرویشن میں ٹھیک رہتا ہے تو آپ بچے کو گھر بھیج سکتے ہیں، مگر نہ اس کو داخل کر لیں تاکہ اس کا پیشاب اور باقی چیزیں مانیٹر ہو سکیں، وہ سویئرلی ڈیہائیڈریشن میں نہ چلا جائے. اس سے آئی وی دینا پھر زیادہ بہتر ہو جائے. ٹھیک ہوگا. ڈاکٹر صاحب، کچھ مائیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ میرے بچے کے پیٹ میں مسلسل درد رہتا ہے، کبھی یہ موشن بھی کرتا ہے کبھی نہیں بھی کرتا، لیکن یہ درد نہیں جاتا. تو اس درد کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس درد کی وجہ پتہ ہے بیسیکلی کولک پین ہوتی ہے، اور وہ کسی چیز سے الرجی کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مثلاً آپ کسی بچے کو گندم سے الرجی ہے، گندم آپ دیں گے تو اس کے پیٹ میں وہ جو ہے وہ ایک درد سی لہر کسی اٹھے گی. بعض بچے جو ہیں وہ آپ MBBS ہو جائے تو ان بچوں میں عام طور پہ یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور میراسمک بچوں میں اگر یہ چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس سے الرجی ہے جو آپ اس کو دے رہے ہیں. آپ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے تو اس کی جو ہے وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہوگا. جی ناظرین، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ڈاکٹر محمد عاصم شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. مزے کی گفتگو بیسڈ آن سائنس گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں میں ہونے والے پیٹ درد، ڈائریا یعنی لوز موشن، اس کے ساتھ انفیکشن یا بچوں کے سٹول کا گرین ہو جانا، بلیک ہو جانا، واٹری ہو جانا، یا سٹول یعنی پخانے کے ساتھ
ان کو چربی، ریشہ یا اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں، آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ڈاکٹر محمد عاصم شفیق صاحب جو کہ ایکسپرٹ ہیں ان سارے موضوعات کے اوپر، ان کو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دے رکھی ہے، کیونکہ ہم جب اپنے اسٹوڈیو میں کسی گیسٹ کو بلاتے ہیں تو ہمارے پروگرام کی خوبی یہ ہے کہ ہم بیسڈ آن سائنس گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کو پروموٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ایک ریئل نالج جو ہے وہ پہنچایا جا سکے اور آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کی جا سکے۔ جی سر، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے پہلے حصے میں، ہم نے بڑی باتیں کی کہ لوز موشن کیسے ہوتے ہیں، دودھ چینج کرنا، یہ ساری چیزیں ہم نے کر لی۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کچھ لوگ بچوں کو پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں گولو مولو سا بچہ ہے۔ پہلے دور میں وہ گولو مولو کو کہتے تھے بڑا ہی پیارا بچہ، اب گولو مولو ہوتا ہے تو فوری ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شوگر نہ ہو جائے، اس کو فیٹی لیور نہ ہو، اس کے پیٹ میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو کیا بچوں میں بھی فیٹی لیور ہوتا ہے؟ یس آف کورس۔ اس کی وجہ یہ ہے جو مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی، ٹھیک ہے، اور وہ فارمولا ملک پہ رکھتی ہیں، وہ بچے بہت موٹے بھی ہوتے ہیں، ان میں فیٹی لیور ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور ان میں شوگر ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اور وہ سست بھی ہونے کے چانسز بھی ان کے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں کا دودھ جب بچہ پیتا ہے تو کولسٹرم آتا ہے پہلے، ایسے ہی، اور وہ 1 ml سے زیادہ نہیں آتا، پہلے دن 24 آور سے 1 ml سے زیادہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، بچہ اس لیے بار بار دودھ مانگتا ہے، بار بار روتا ہے تو ماں اپنے چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم فارمولا ملک دیتے ہیں تو ہم سیدھا کیا کرتے ہیں، 5 ml، ایک دفعہ 5 ml دیا تو دیکھیں جب بچے کا معدہ جو ہوتا ہے نا، اس وقت ایک کہہ لے غبارہ ہوتا ہے، ایسے ہی، ہم نے اس غبارے میں جو 1 ml کی ہوا بھرنی تھی ہم نے 5 ml کی ہوا بھر دی، ایسے ہی، ہم نے اس کا سائز وہیں بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے اس کا سائز بڑھایا تو اس کا صرف اکیلا اس کا سائز نہیں بڑھا، اس کا جو پروسیس جس کے تھرو اس نے سب کچھ ہضم کرنا ہے، اس میں جگر بھی ہے، اس میں آنتیں بھی ہیں، اس میں اس کی باقی سارے باڈی آرگن بھی انوالو، باڈی آرگن یعنی لیور بھی ہے، کڈنیز بھی ہیں، برین بھی ہے، سب کچھ انوالومنٹ، سب کی انوالومنٹ ہوگی۔ ٹھیک، جب یہ سب کی انوالومنٹ ہو گئی تو پھر جب 6 ماہ کا بچہ ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو سلانٹیز، پہلی خوراک اس کی، ایسے ہی، جب ہم اس کو سلانٹی دیتے ہیں تو سلانٹی میں ہے کیا، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے جی، کاربوہائیڈریٹ، وہ صرف کاربوہائیڈریٹ ہے۔ جب وہ کاربوہائیڈریٹ ہم دیں گے تو بچہ تو گوگلو موگلو لگے گا، خوبصورت بھی لگے گا، لیکن باڈی وائز ویک ہوگا۔ ایسے ہی، اس کا گوگلو بوگلو من مت دیکھیں، اس کی مسکولیرٹی جو ہے وہ ختم کر دی ہم نے اس کو فیٹ پہ فیٹی بنا دیا۔ یہ فیٹ صرف اس نے باڈی پہ ہی نہیں لیا، جگر پہ فیٹ لیا، گردوں پہ فیٹ لیا، دل پہ فیٹ لیا، کہاں فیٹ نہیں لیا اس نے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ اس وقت بھی وہ جو خون کی نالیاں صاف ہوتی ہیں، بڑی صاف، وہ 7 سال کے بعد وہ بھی موٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس میں بھی چربی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ جب ہم نے اس کو خوراک ہی اس پہ رکھا تو کیا ہوا، اس کے بعد ہم کوک پہ آ گئے، ایسے ہی، برگر پیزا پہ، ہاں جی، پھر برگر پیزا پہ آ گئے، پھر ہم نے گھر کا کھانا ختم کیا اور ہم نے بازار کے کھانے پہ لا دیا۔ ایسے ہی، پھر بچہ کس پر چلا گیا، پھر سوچتا ہے، ماں کہتی ہے کہ تو میری کے فیملی میں تو شوگر کا مریض کوئی نہیں، باپ کہتا ہے کہ میں بھی یار پتلا ہوں، تو میرا بیٹا کس پر چلا گیا، یہ نہیں پتا جو ہم نے اس کو دیا ہے، جو ہم نے کھلایا ہے، وہ اب بچہ جو ہے اس کا رزلٹ ہمیں پروڈیوس کر رہا ہے، وہ جو پروڈیوس کر رہا ہے اس میں کیا ہے، اس کا فیٹی لیور ہے۔ اور جب فیٹی لیور، اور بعض بچے ہمارے پاس ایسے بھی آتے ہیں کہ جو چلے جی ڈی این اے کے ڈیفیکٹ کے ساتھ ہم نے کہا کہ جی پیدائشی طور پہ شوگر کا پیشنٹ بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو انسولین لگے گی، وہ کیونکہ اس کا پینکریاز نے انسولین بنائی ہی نہیں، وہ ختم ہو گیا۔ 7 سال کا بچہ ہوا تو پتہ چلتا ہے کہ جناب اب یہ اس کی جو چیک کیا، ایسی روٹین میں ایسے چیک کیا، پتہ چلا کہ اس کے تو 200 شوگر آ گئی، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، اٹھا کے لے آئے کہ جناب ڈاکٹر صاحب اس کو تو شوگر آ گئی۔ بھائی شوگر نہیں آئے گی تو کیا، آپ نے اس کو کھلایا کیا ہے،
آپ نے اس کو 7 سال جو فیڈ کیا ہے وہ 7 سال اب آپ وہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے. بعض 14 سال پہ آ جاتے ہیں, بعض 21 سال پہ آ جاتے ہیں. اسی لیے اب جو کامنسٹ ہمارے ہاں پہلے کبھی بھی 17-18 سال پہ ہارٹ اٹیک نہیں آتا تھا. اس خوراک کی وجہ سے آج ہم ہارٹ اٹیک پہ چلے گئے ہیں. اور اب وہ ہارٹ اٹیک جب کہ اس کی کوئی کولیٹرل اس وقت بنی نہیں ہوتی, جب پہلا اٹیک آتا ہے تو اسی پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کیونکہ اس وقت جب کوئی کولیٹرل نہیں, وہ ایک وین ہے وہ بلاک ہو گئی, دوسری بلاک ہو گئی, اسپاٹ پہ ڈیتھ ہو جاتی. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے ہمیں یہ سب سے بڑی جو وجہ ہے, میں کہتا ہوں کہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں سے سب کچھ لے کے آتا ہے. بالکل جب ایسے ہی. بچہ کو پیدا کرنے والی ماں نے اپنے اندر خوراک اچھی رکھی, اگر گھر کی خوراک رکھی, اس میں اس نے کوک نہیں پی, اس میں اس نے برگر پیزا نہیں کھائے, بچہ بھی وہ جو ہے نا وہ اس کا ہیلدی ہوگا, مسکولر ہوگا. پھر اس کو ایکٹیویٹی کروائیں. بچے کو ہم ایکٹیویٹی نہیں دے رہے. فزیکل اور ایکٹیویٹی دوسری بات جو سب سے بڑی بات, بری بات ہمارے ملک میں ہے, وہ یہ ہے کہ جی ایک کنال کے میں اسکول بن گئے, گراؤنڈ بھی گراؤنڈ ہی نہیں ہے. بھائی بچہ کھیلے کہاں پر؟ اس کو لاؤ کیسے کر ٹھیک دیا ہے. آپ نے؟ بچے اب جو بچے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی بچہ ہمارے ساتھ بہت ہی بدتمیز ہو جاتا ہے, بہت ہی ہائپر ہو جاتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ بھائی اس کی انرجی کا جو لیول ہے وہ آپ نے اتنا بوسٹ اپ کیا ہوا ہے کہ وہ انرجی آپ اس کے نکل ہی نہیں دے رہے کہیں پر, وہ یوز ہی تو نہیں وہ ہوتی. یوز ہی نہیں ہو رہی. وہ ادھر سے بیٹھا ہے, آپ وہ نے اس کو دماغ پہ برگر سارا پیزا بھی اثر کھلایا دیا ہے, جائے. اور پھر اس نے کھانے کے بعد اس نے کہیں ایکٹیویٹی نہیں کی, وہ اس کے اندر پڑا ہوا ہے. تو وہ پھر غصہ کہاں سے آیا نا, اسی نے کرنا. اگر فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج ہوگا تو وہ آپ غصہ نہیں. فزیکل ایکٹیویٹی بچوں کو دیں. کوئی بھی اسکول, میں تو یہ کہوں گا گورنمنٹ سے کہ کوئی بھی اسکول اس وقت تک اس کو مت الاؤ کریں جب تک کہ اس کے بعد کوئی گراؤنڈ نہ ہو پراپر, اور وہاں پر فزیکل ایکٹیویٹی کا وہ شیڈول نہ دے دیں کہ ویک میں وہ کتنی فزیکل ایکٹیویٹی کرو. ہمارے دور میں مجھے آج بھی یاد ہے, سب سے پہلا جو پیریڈ ہوتا تھا نا, وہ ہم پورا اسکول جو تھا وہ باہر ہماری ایک اسمبلی لگتی ایسے تھی. میچز ہوتے تھے پورے ضلع کے ڈسٹرکٹ اسمبلی لگتی تھی, وہ ایک 15-20 منٹ کی اسمبلی کے بعد پھر وہیں ہماری جو ہے وہاں پیریڈ ہوتے تھے کہ جی پی ڈی پیریڈ ہے, اب فلاں پیریڈ ہے, اب فلاں پیریڈ ہے. اور اس کے بعد وہاں سے بچوں کو نکال کے کہا جاتا تھا یہ ٹیم ہے, اور پھر وہ ٹیم دوسرے اسکول کے ساتھ میچ کھیلتی تھی. تو وہ ایکٹیویٹی جو ہے ہم نے روک دی. ٹھیک ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں سے ایک سوال اور بھی میرے مائنڈ میں آیا کہ وہ بچے جو رات کو 12 سے صبح 2-3 بجے تک کے درمیان میں فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, کیا وہ ایکٹیویٹی بینیفیشل ہو سکتی ہے بنسبت اس کے جو دن کے ٹائم کی؟ نہیں, وہ ایکٹیویٹی ان کی صحت کے لیے کبھی بھی اچھی نہیں, کیونکہ وہ رات تو سونے کے لیے تھی. دیکھیے ہم نے بچہ جو ہے وہ رات کو کہتا ہے کہ جی میں نے اکیلے میں پڑھنا ہے. وہ اکیلے میں پڑھتا کیا ہے وہ بھی تو دیکھ لیں. ہم نے تو ایک چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے. چیک اینڈ بیلنس ایک تو یہ نہیں رکھا. دوسری بات یہ ہے اگر وہ پڑھتا ہے تو وہ اس کی پڑھائی اس وقت کی اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی اس کی صحت اہمیت رکھتی. اس وقت اس کا سونے کا ٹائم ہے, اس وقت اس کا میلانین نکلنے کا ٹائم ہے, اس وقت اس کو کارٹیکوسٹیرائڈ اب بوسٹ ہوں گی, اس وقت اس کے باڈی کے جتنے بھی میکانزم ہیں, ہارمونز ہیں, اچھے ہارمونز ہیں, ریپیئر ہوتی ہے, باڈی کی ریپیئر ہوتی ہے. آپ جب باڈی کو آپ ریپیئر کرنے کے لیے اس کو ٹائم ہی نہیں دے رہے تو پھر آپ اس سے کیا پروڈیوس کروائیں گے؟ بالکل ایسے ہی. اگر آپ بچے کو رات نیچر کی طرف چلے جائیں, آپ بچے کو رات 8 بجے سلا دیں, صبح اس کو فجر کے ٹائم اٹھائیں, اور اس وقت جو پڑھے گا وہ زیادہ کبھی بھولے گا نہیں, وہ کبھی بھولے گا بھی نہیں. ہماری تیاری بھی ایسی ہوتی تھی فجر کے بعد. میری ماں مجھے کیا کہا کرتی تھی فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کے لیے, اس نے مجھے ایک بہانہ دیا ہوتا. میں اس وقت جو گھر میں دودھ بلوا کرتی تھی, ایسے کہتی تھی میں اب ریڑکا دوں گی, فجر کی نماز پڑھ کے آؤ. ٹھیک ہے. فجر کی نماز پڑھ کے آیا تو کہا قرآن پڑھو گے تو مکھن کی ایک پیڑا دوں گی. قرآن پڑھا, مکھن کا ایک پیڑا ملا, وہ ملا, ایک پراٹھا ملا, چلے گئے اسکول. آج جو پیڑے لینے کے لیے آپ میلوں سفر کرتے ہیں, آج تو نہ وہ مائیں نہ پیڑا کھلاتی ہیں. دیکھیں آج بھی دیسی گھی سے اچھا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. ایسے ہی آپ جتنے بھی یہ آئل لے کے آ رہے ہیں وہ کیا لے کے آ رہے ہیں؟ وہ آپ اپنے بچوں کو زہر پلا رہے ہیں. ایسے ہی. ٹھیک ہے جی, آپ اپنے بچوں کو وہ جو گھی دے رہے ہیں وہ بھی زہر ہے. ایسے ہی. زیتون سب سے بہترین ہے. اگر زیتون یہاں پر افورڈیبلٹی نہیں ہے,
دیسی گھی تو افورڈیبلٹی، وہ تو بنا سکتے ہیں. گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ بالکل وہ انہوں نے بھی یہ بھی کام چھوڑ دیا، حالانکہ وہاں سے وہ بھی سارے اسی گھی پہ چلے گئے. حالانکہ بھائی دیسی گھی مکھن جو ہے یہ ہماری نیچر میں ہے، اس کو رہنے دو. ٹھیک. اچھا سر، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوز موشن کے دوران زنک سلفائڈ کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا بیسیکلی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ، جب بچہ لوز موشن کرتا ہے نا، جو انٹسٹائن ہے اس کے اندر پیپیلائز ہوتے ہیں. ایپیتھیلیم جو ہوتی ہے نا وہ ولائی والی ہوتی ہے، یعنی جس طرح تولیہ نہیں ہوتا اس طرح کی ہوتی ہے. جب بچہ موشن کرنا شروع کرتا ہے نا وہ جھڑنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب ہم زنک دیتے ہیں، زنک جو ہے وہ اس کی ریپیئر کرتی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ریپیئر ہو کے واپس آتے ہیں تو پھر وہ نارمل اپنا فینومینا لے لیتے ہیں آتے، اور وہ جو ہے پھر وہ اس کو سٹاپ، پخانوں کو بھی اچھا روک جاتی ہے، اور وہاں پہ ابزارپشن بھی آپ کی باقی جو نیوٹرینٹس کی ابزارپشن ہے وہ بھی پھر ہوتی ہے. اس لیے زنک جو ہے ہم پخانوں میں اس لیے دیتے ہیں. اچھا سر، دوسرا ہم نے زنک میں یہ بھی دیکھا کہ ہر پرسکرپشن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ 14 دن تک دینا ہے. جی. اس کی کیا ریزن ہے؟ یہ 14 دن تک پورا دینا ہوتا ہے یا بیچ میں چھوڑا بھی جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے، بہتر یہ ہے کہ آپ اتنا دیں، کیونکہ آپ کی جو نئی ایپیتھیلیم بن رہی ہے وہ ایک پروسیس ہے، ایک ٹائم پیریڈ لیتی ہے. اس کا ٹائم پیریڈ جب پورا ہوتا ہے نا وہ 7 سے 14 دن ہی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ بن جائے گی تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی. اس ہے. کی صرف اس کی ہیلپ کرنے کے لیے ہم اس کو یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا سر، دوسرا جب پرو بایوٹک کا استعمال کرتے ہیں ساشا فارم میں یا کیپسول فارم میں، وہ ان کا کیا فنکشن ہوتا ہے اور وہ کب تک کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک نیچر اور ایک ان نیچر، یہ دونوں میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو بے شک ہم نے اس کو مینوفیکچر کیا ہے نیچر کو ہی، لیکن آپ پرو بایوٹک اگر دہی دیتے ہیں نا وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم بازار سے خرید کے دیتے ہیں. ایسے ہی. ٹھیک ہے. جب وہ ہم دے سکتے ہیں تو ہمیں وہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. جو کہ آسان بھی ہے، ایزی بھی ہے. اب کوئی بھی پرو بایوٹک آپ لینے چلے جائیں تو وہ 50 سے کم نہیں ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو دہی تو 50 کا آ جاتا ہے آپ کے پاس چپ کر کے، وہ بچے کا پورا دن بھی نکال دے گا پورا دن بھی نکال. اور اس لیے ہوگا بھی نیچرل. ہاں جی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بھائی آپ چوائس آپ کی ہے دونوں میں سے کیا دیں. لیکن چونکہ آپ مائیں تھوڑی سی شوقین ہو گئی ہے کہ جی وہ لوگوں کو ایک شو آف، اس نے بڑا کام خراب کیا ہے. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جی ہم جا کے بتاتے بھی ہیں کہ جی میرا بیٹے نے یہ جو ساشے ہے نا یہ لیا تھا، اس سے وہ پھر سیلف بھی شروع ہو جاتی ہے. پھر آگے سیلف شروع. اچھا سر، بچوں کی جو موشن کے بعد ہونے والی کمزوری ہوتی ہے، مائیں پھر کلینک پہ آ جاتی ہیں. جی جی. وہ کہتے ہیں کہ بچے کو موشن لگے تھے، کمزور ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کوئی طاقت کی دوائی دے دیں. میں انہیں سمپل یہ کہتا ہوں کہ بچہ جب نیچرل چیزیں لے رہا ہے تو اس کو نیچر پہ ہی رکھو. دوائیوں پہ جب لاؤ گے تو نقصان تمہارا ہے، ہمارا نہیں. ہم تو دوائی لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. کمپنیاں بھی دوائی لکھانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ہمارے پاس آتی ہیں. تو ہمارا کام تو دوائی لکھنا ہی ہے. لیکن پھر یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بچے کی خوراک ٹھیک کریں. جب آپ بچے کی خوراک ٹھیک کریں گے تو بچہ کبھی بھی، میں نے آج تک اپنے لیے اس عمر تک کبھی کوئی ملٹی وٹامن نہیں لیا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. کیوں نہیں لیا؟ جب میں خود لے سکتا ہوں خوراک، جب اورل آپ کی خوراک اچھی ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں دوائیوں پہ چلا جاؤں. اچھا سر، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ موشن کے ساتھ مائیں کہتی ہے کہ ریشہ آ رہا ہے. جی. کیا وہ ریشہ جو چھاتی میں بلغم ہوتی ہے وہ آتی ہے یا انتڑیوں کے اندر سے کوئی ریشہ؟ ویسے میں جواب دے چکا ہوں. نہیں، یہ آنتوں کی بیماری ہے. جراثیم ہوتے ہیں. امیبا ایک بہت جراثیم ہے، بیسیلس ایک جراثیم ہے. یہ دونوں بھی اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، اکیلے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے پھر ہمیں انہیں اینٹی بایوٹکس دینا پڑتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بعض بچے پھر موشن کے ساتھ خون بھی آ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو اس میں بھی ہمیں اینٹی بایوٹکس دینا پڑتی ہیں. جب بچہ 3 دن کے بعد گرین پخانے کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب بچے کی جو آنتیں ہیں وہ ایک نارمل، جو اس کی سیکریشنز ہیں وہ نارمل ہو رہی ہیں. تو وہ بچہ جو ہے وہ نارمل کی طرف جا رہا ہے. اس لیے اس سے گرین سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سر، جیسے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ کچھ بچے زیادہ موشن کر کے ان کا جو بڑے پخانے والا راستہ ہوتا ہے
وہاں پہ انفیکشن ہو جاتی ہے یا زخم بن جاتے ہیں، تو ایسی مائیں کیا کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پیمپر نے یہ سب سے زیادہ مسئلہ پیدا کیا ہے. اگر آپ بچے کو، جیسے پہلے بچے تھے کہ بچہ لنگوٹ میں تھا، پخانہ کیا، ماں کو فوراً پتہ چل گیا، ماں نے فوراً اس کا لنگوٹ چینج کر دیا. لیکن چونکہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم مائیں بھی مصروف ہو گئیں، باپ بھی مصروف ہو گئے، باقی گھر والے بھی مصروف ہو گئے، تو پیمپر لگانا پڑتا ہے. جب پیمپر لگائیں گے کیونکہ جو پخانہ ہے وہ ایسیڈک ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے، جب وہ باہر سکن کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو اس کو جلاتا ہے. ایسڈ کا کام جلانا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ جلاتا ہے تو پھر وہ وہاں ریش بنتے ہیں، ریش سے پھر آگے زخم بنتے ہیں. آپ جب ریش بنتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ مائیں ان کو پہلے کچھ نہ کچھ ایسی ویسلین یا کوئی سرسوں کا تیل، کوئی ایسی امولینٹ لگا دیں تاکہ بچے کی جلد کو جو ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں پیمپر کرنے سے پہلے؟ ٹھیک. تاکہ جو بچہ جو ہے اس کی جلد کو وہ پخانہ نہ لگے. بالکل ٹھیک ہے. جب پخانہ نہیں لگے گا تو وہ بچہ کو ریش نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. اگر بن گیا تو پھر اس کے لیے یہ نارمل روٹین میں بھی آپ آئل اور ویسلین لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں، بالکل، تاکہ کوئی بھی یورین کا اٹیک یا آپ کے اسٹول کا بالکل لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اگر ڈائریا کو روکنے کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑتی ہے، پرو بائیوٹک کی ضرورت پڑتی ہے، اسی دوران میں مائیں کہتی ہیں جی میں اس کو ہڈیوں کی طاقت کی بھی کوئی دوائی دے دوں، کوئی وٹامن ڈی کے ڈراپ بھی دے دوں، تو کیا ڈیورنگ کسی ایکٹیو ڈیزیز کے اندر کوئی اس طرح کی دوائیاں کام کر سکتی ہیں؟ نہیں، دیکھیں وہ وقت کا بھی اور پیسے کا بھی ضیاع. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو وٹامن ڈی ہے اس کی ابزارپشن جو ہے وہ جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ کڈنی اور لیور دونوں سے مل کر پھر اس کی ابزارپشن ہوتی ہے. یہ نارمل اپنے فنکشن پہ آئیں گے تو پھر ہی اس کی ابزارپشن ہوگی، پھر ہی آگے جو ہے وہ بچے کو اس کی افادیت کا جو ہے وہ ملے گی. ورنہ اس کا فائدہ کوئی، ورنہ اس کا اتنا فائدہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اگر ہم یہ دیکھیں کہ انہی بچوں کے اندر اگر ان کو نوزیا ہے، وامٹنگ ہے، یا وہ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں مائیں کہتی فوری باہر نکال دیتے ہیں، اب وہ بچہ نیچے سے لوز موشن نکال رہا ہے، اوپر سے جو کھاتا پیتا وہ بھی باہر نکال رہا ہے، تو ایسے بچوں کا علاج کیسے؟ ایسے بچے جو ہیں ڈیفینیٹلی وہ مائلڈلی ڈی ہائیڈریٹڈ سے آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو پھر ہم بالکل ایڈمٹ کرتے ہیں، اور یہ ایمرجنسی کنڈیشن، یہ ایمرجنسی کنڈیشن ہے. انہیں ہاسپٹلائز کرنا چاہیے. انہیں آئی وی کے ذریعے پھر ہم جو ہے وہ انجیکشن بھی دیتے ہیں، میڈیکیشن بھی کرتے ہیں، ان کے نمکیات بھی پورے رکھتے ہیں، اور پھر وہ ودن 24 ایسی کنڈیشن میں بچے کو گھر نہیں رکھا. گھر میں نہیں. ٹھیک سر، تھینک یو سو مچ. آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس آخری 1-1.5 منٹ ہے. ڈاکٹر محمد عاصم شفیق کا پبلک کے نام کیا پیغام، اور پبلک آپ سے کانٹیکٹ کیسے کریں؟ پبلک میرے ساتھ جو کانٹیکٹ کرے گی وہ تو آپ میرا فون نمبر جو ہے وہ آپ چلا دیں تاکہ وہ میرے ساتھ رابطہ کر لیں. جہاں تک سوال ہے کہ میں پبلک کے لیے کیا میسیج چھوڑتا ہوں، میں سب سے پہلے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو ماں کا دودھ پلائیں. جس کا بچہ اسی کا دودھ، اور وہ اس سے بہتر بچے کے لیے کوئی غذا نہیں اور کوئی دوسرا نعم البدل بھی نہیں. اگر بچے کو آپ کے موشن لگ گئے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر بچہ ماں کا دودھ پیتے ہوئے بھی 10 موشن ایک دن میں کر لے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں، اگر پھٹکڑی اور پانی علیحدہ ہے تو پھر آپ کو فوراً ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے تاکہ بچے کو بر وقت علاج مل جائے اور وہ بچہ جو ہے وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے. نمکیات جو ہیں اس کے بچے کو پورے رکھنے چاہیے، پانی اس کا پورا رکھنا چاہیے. اور وہ مائیں جو ہیں وہ بہت سمجھدار بن جاتی ہیں. جو پہلی مائیں ہیں ان سے تربیت لیتی رہتی ہیں کہ اب میرے بچے کو موشن لگے ہیں، اب آپ بتائیں ہم کیا کریں. تو ڈیفینیٹلی وہ مائیں جو ہیں وہ پھر انہیں گائیڈ لائن بھی دیتی ہیں اور وہ پھر ڈاکٹر کا بھی پتہ بتاتی ہیں کہ جی فلاں کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو بچے کو ٹھیک طریقے پر ڈیل بھی کر لے گا. شکریہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا ڈاکٹر محمد عاصم شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم نے کوشش کی کہ ہر سوال کو ڈیفرنٹ اینگل کے ساتھ سر کے سامنے رکھیں تاکہ اس کا ایک ایکسپرٹ جو ویو ہے سر کا، یا ان کی جو انسائٹ ہے یا ان کی جو سوچ ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکے. سر نے بڑی ڈیٹیل مدلل بیسڈ آن سائنس گفتگو کی. ہم نے کوشش کی کہ وہ گفتگو ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور سر کو ہم نے کسی طرح انٹرپٹ بھی نہیں کیا،
اور ہم نے کوشش کی کہ جو بھی سوال ہے وہ آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والا سوال ہو یا آپ نے ہمیں بھیجا ہو، ہم اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ سر کے سامنے ہم نے رکھا۔ اگر آپ کو ہمارے اس پروگرام سے متعلقہ کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو یا آپ سر سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کومنٹ باکس میں آئیے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے، ہم آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں گے اور آپ کی ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہم اپنے اس پروگرام کا جو ہمارا ویژن ہے کہ ہم نے لوگوں کو ویل ایجوکیٹ کرنا ہے اور ان کو ہیلدی لائف کی طرف لے کے جانا ہے، تو ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ مجھے پروفیسر ڈاکٹر محمد عاصم شفیق اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، ہم دوبارہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے سوال و جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔